کلپ نمبر 1376۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 45 سے 47 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے بات پہلے نہ گزر چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم کے لوگ قرآن مجید میں اختلاف کر رہے ہیں، اس طرح پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور بعض افراد نے اس کو مانا اور بعض نے نہ مانا، بعض نے اس کی تصدیق کی اور بعض نے اسے جھٹلایا۔ اور اگر آپ کے رب عز و جل نے حساب اور جزا کو روز قیامت تک مؤخر نہ فرما دیا ہوتا تو ان کافروں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اور دنیا ہی میں انہیں اس اختلاف کرنے کی سزا دے دی جاتی۔ اور بے شک جو لوگ قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں وہ ضرور اس قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں، اس لیے آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ فرمائیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ ترجمہ: جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کے اعراض کرنے کی وجہ سے خود پر بوجھ محسوس نہ فرمائیں، کیونکہ ان میں سے جو شخص قرآن مجید پر ایمان لائے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے تو وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہی کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو اس کا نقصان بھی اسے ہی ہوگا۔ اور اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب عز و جل بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ ترجمہ: قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا میرے شریک کہاں ہیں تو کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا حوالہ اللہ ہی کی طرف کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا گیا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی وہ برا عمل کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا قیامت کے دن ملے گی۔ اب گویا کہ کسی نے سوال کیا قیامت کب واقع ہوگی؟ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا جب کسی سے قیامت کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ کب واقع ہوگی تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ جواب دے قیامت واقع ہونے کے وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور مخلوق میں سے کوئی بھی از خود اس کے وقت کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ اور جب قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نیکوں اور گناہ گاروں میں جنت و دوزخ کا فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، یعنی اللہ تعالیٰ پھل کے غلاف سے برآمد ہونے سے پہلے اس کے احوال کو جانتا ہے، اور مادہ کے حمل کو، اور اس کی ساعتوں کو، اور اس کی ولادت کے وقت کو، اور اس کے ناقص اور غیر ناقص، اچھے اور برے، نر اور مادہ ہونے وغیرہ سب کو جانتا ہے۔ لہذا جس طرح قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اسی طرح ان امور کا علم بھی اسی کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام کی دی ہوئی خبروں پر ایک سوال
اور اس کا جواب۔ یہاں پر ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام اور اصحاب کشف بسا اوقات ان امور کی خبر دیتے ہیں اور وہ صحیح واقع ہوتی ہیں، بلکہ کبھی نجومی اور کاہن بھی ان امور کی خبریں دے دیتے ہیں، تو پھر ان امور کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں کی خبریں تو محض اٹکل کی باتیں ہیں جو اکثر و بیشتر غلط ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے وہ علم ہی نہیں بلکہ بے حقیقت باتیں ہیں۔ اور اولیاء کرام کی خبریں بے شک صحیح ہوتی ہیں اور وہ علم سے فرماتے ہیں، لیکن یہ علم ان کا ذاتی نہیں ہوتا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہی علم ہوا، غیر کا نہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرمائے گا تمہارے گمان اور تمہارے عقیدے میں جو میرے شریک تھے وہ کہاں ہیں جنہیں تم نے دنیا میں گھڑ رکھا تھا اور انہیں تم پوجا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں مشرکین کہیں گے اے اللہ عز و جل، ہم تجھ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں ایسا کوئی گواہ نہیں جو آج یہ باطل گواہی دے کہ تیرا کوئی شریک ہے، آج ہم سب مومن اور تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ مشرکین یہ بات عذاب دیکھ کر کہیں گے اور اسی وجہ سے اپنے بتوں سے بیزار ہونے کا اظہار